اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ محمد آج جس موضوع پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ اخلاقیات، یعنی ایتھیکل ویلیوز، قرآن اور حدیث کے حوالے سے۔ تو اس میں گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک نے یہ فرمایا سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے عظیم بلندیوں پر ہیں، بہت اعلیٰ اخلاق پر۔ اور پھر اور جگہ قرآن میں کہا گیا کہ آپ حضور کے اسوہ حسنہ جو ہیں ان کی پیروی کریں۔ ایک مسلمان مومن کے لیے ضروری ہے اخلاق حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد احادیث ہے، بے شمار احادیث میں اخلاق کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس میں ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو آدمی بااخلاق ہوتا ہے مسلمان، وہ ایسے ہے کہ جیسے دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو قیام کرنے والا۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث پاک میں یہ بھی کہا گیا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ اخلاق کا مطلب ہے بھلائی، اور بھلائی کا مطلب ہے اخلاق۔ اب جب اتنی چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ان کو بیان کیا جائے تو وقت بہت چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں کچھ ایسے واقعات ہیں جن سے ہم رہنمائی حاصل کریں۔ اور پہلے اخلاق کی ایک جو ڈیفینیشن ہے، جو ایک تعریف ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا معنی ہے حسن سلوک، دوسروں کے ساتھ اچھا بیہیویئر، اچھا برتاؤ، اخلاق۔ اور اس میں صرف یہی نہیں کہ دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک اسلام میں، اس کی مثالیں بھی میں ابھی پیش کروں گا۔ کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کعبے کے پاس سے گزر رہے تھے، غالباً ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، تو وہاں کے جو کلید بردار تھے، چابی والے، ان کا نام بھی عثمان تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا اس کو کھول دو، میں کچھ نفل پڑھ لوں یا کچھ نماز پڑھ لوں۔ تو اس نے کہا جی آپ تو اندر نہیں جا سکتے، کافر تھا اس لیے وہ آدمی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اور پھر جب آپ نے مکہ کو فتح کیا تو اس پوری جنگ و جدال کی جو تاریخ ہے ساری دنیا کی، اس میں فتح مکہ ایک ایسی فتح ہے
کہ جس کے بعد صرف اس شہر کو نہیں فتح کیا گیا، اس شہر کے مکینوں کے دل حضور نے فتح کر لیے، اور اس کی وجہ اخلاق تھی کہ کوئی جنگ ایسی نہیں کہ جہاں حملہ کیا جائے وہ شہر یا برباد ہوگا، تباہ ہوگا، آگ لگی ہوگی، لیکن فتح مکہ واحد ایک شہر تھا کہ جس کو قرآن نے کہا کہ بلد الامین، کہ وہاں فتح کے بعد بھی کسی مکان سے دھواں نہیں نکل رہا تھا، کوئی کسی کو لوٹ نہیں رہا تھا، کوئی مار پیٹ نہیں ہو رہی تھی، کہ اعلان فرما دیا گیا تھا کہ جو بھاگے اس کا پیچھا نہ کیا جائے، عورتوں بچوں کو کچھ نہ کہا جائے، اور جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے وہ بھی امن میں ہے۔ یعنی اس کے بعد جو صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی لوگ تھے وہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو اس شخص نے بڑی تکلیفیں دیں، اسلام میں ساری مصیبتیں اس کی وجہ سے آئیں، تو ہم تو اس گھر کو تباہ کر دیں گے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، میں اسی کو دارالامن قرار دیتا ہوں۔ اس سے زیادہ اخلاقیات کا معیار کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اخلاق کیا ہو سکتا ہے؟ پھر صلیبی جنگوں میں صلاح الدین ایوبی جو تھے وہ جنگ کر رہے تھے، تو ان کے مقابلے میں جو تھا رچرڈ، جنگ کے دوران اس کا گھوڑا زخمی ہو گیا، گر گیا، تو اس نے پیدل جو ہے نا وہ لڑائی شروع کر دی۔ تو صلاح الدین ایوبی جو تھے انہوں نے اپنا گھوڑا چھوڑ دیا کہ میں بھی تمہارا مقابلہ پیدل ہی کروں گا۔ یعنی صرف امن میں نہیں، جنگ میں بھی اخلاقیات کا معیار اسلام کا وہی ہے جس کو حسن سلوک کہتے ہیں، اور اس کی مثال دنیا نہیں دے سکتی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں پیش کی، پوری کائنات میں یہ چیز کوئی پیش نہیں کر سکتا، نہ ہو سکے گی۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ جب گئے تو مکے کی چابی آپ کے حوالے کی گئی، وہ چابی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا۔ تو بہت سے حضور کے قریبی لوگ آئے، انہوں نے کہا جی اس کے متولی ہم بن جاتے ہیں، چابی ہمیں دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس عثمان کو بلاؤ، اور اس کو بلایا، اور آپ نے بلا کے کہا عثمان تم نے مجھے اس میں داخل نہیں ہونے دیا تھا نا، میں نے تمہیں کہا تھا ایک دن میرے ہاتھ میں چابی ہوگی، اور آج میں چابی تمہیں دیتا ہوں، تم اب اس کے متولی، اس کے کلید بردار تم ہو آج۔ یہ وہ اخلاق ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی ہم نے پیروی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے فرمایا کہ آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، ان کی طرف جانا ہے۔ تو اگر ہم میں اخلاق نہیں، پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث، بے شمار حدیث ہے، ایک میں یہ کہا گیا کہ قیامت والے دن اخلاق والے لوگ میرے قریب ہوں گے، یعنی ہمسائے ہوں گے جنت میں۔ اور پھر آپ نے فرمایا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ہستی ہے کہ جس سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کائنات، فرشتے، ہر شے اور ہر مومن حضور سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ میرا محبوب ہے۔ تو اخلاق
حسن سلوک، دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، والدین کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی جو اچھا سلوک نہ کرتے ہوں، ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، یہ اخلاق کی بہت بڑی معراج ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، جو ہم ان کی سیرت پاک سے باتیں اخذ کر رہے ہیں۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہوتا ہے، تو اس لیے گزارش صرف یہ ہے کہ یہ ہم جتنے بھی لوگ اس معاملے میں چل رہے ہیں، واعظ و نصیحت، دوسری چیزیں، میں تو ایک گناہ گار آدمی، بہت ہی چھوٹے پیمانے کا آدمی ہوں، ہمیں کم از کم وہ اخلاقی نمونہ کچھ نہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہوا یا حاصل کر کے وہ پیش کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک میں اپنی حرکات درست نہیں کرتا، میں اپنے کردار کو صحیح نہیں کرتا، تو پھر دوسروں کو کہنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے نا۔ تو ہم جو لیڈنگ لوگ ہیں، جو آگے آ رہے ہیں، جو رہنما ہیں، جو علماء حضرات ہیں، جو پیر حضرات ہیں، سارے مجھ سے اچھے ہیں، لیکن ہمیں اخلاقیات کی جانب آنا ہوگا۔ جو لوگ ہیں بہت اچھی بات ہے، جو نہیں ہیں میرے جیسے، انہیں تو اپنی اصلاح کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔